اور اللہ ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ توبہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق پر چلنا نہیں چاہتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں ان سے مسلسل جنگیں کرو۔ کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، جب تک کہ وہ خود چل کر نہ آ جائیں۔ اللہ کا واسطہ یہ جنگ بند کر دو، ہم سے جزیہ لے لو، ہمیں زندہ رہنے دو۔ جب تم یہ کرو گے تب کہنا کہ خلافت ہے تمہارے پاس۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یہ یہود و نصارہ جو آج دندنا رہے ہیں، جب تک یہ جھک نہیں جاتے اس وقت تک تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم خلیفہ ہو۔ ایک وقت آئے گا، خلیفہ کی ذمہ داریاں ہیں یہ کہ وہ دین اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو کچل کے رکھ دے۔ لیکن آج تو خلیفہ 3 ہے، خلیفہ جنہوں نے یہ دعوی خلافت کیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، اس قابل نہیں ہے یہ لوگ کہ ان کے نام لیے جائیں کیونکہ کذاب ہیں۔ ایک خلیفہ ان میں سے، اس آیت کو یاد رکھیے کہ خلیفہ اہل کتاب سے جزیہ لے گا۔ ان میں سے ایک خلیفہ برطانیہ میں اہل کتاب کو جزیہ دے رہا ہے زندہ رہنے کے لیے، جس کو اسائلم کہتے ہیں، دارالامان، کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر برطانیہ بھاگا اور وہاں سے خلافت کا اعلان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ خلیفہ جزیہ لے گا اور یہ ان کا خلیفہ جزیہ دے رہا ہے۔ یہ ہے بے طاقت خلیفہ کی حیثیت، اس کا دعویٰ جھوٹ، وہ خود کذاب، اور وہ اہل کتاب کے پاس جا کر امان حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ حیثیت آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات، دین اسلام کی تمکنت ہوگی جو آج نہیں ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت امن میں بدل جائے گی۔ جب بدل جائے گی تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، اس سے پہلے نہیں۔ جو خود اپنی زندگی جان بچانے کے لیے جزیہ دے رہا ہو وہ کسی کو کیا امن میں رکھ سکتا ہے؟ جو خود کسی کے امان کی تلاش میں ہے وہ کیا کسی کو امان دے گا؟ ایسا دور، خوف کا دور، ہمارے اسلاف نے بھی دیکھا ہے۔ جب اس دور میں وہ تھے، انہوں نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا، نہ یہ کہا کہ ہم خلیفہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بیت اللہ سے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں گیا اور میں نے جا کر، کیونکہ ہم بہت ستائے گئے، بہت تکلیفیں پہنچی ہمیں، میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی فریاد نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ ہمیں اتنا ستایا گیا، ہمیں اتنا مارا گیا، آخر کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ کچھ کیجئے، اللہ تعالی ہم سے کچھ کام لے۔ فقال، آپ نے جواب دیا، خوف کی حالت ہے اور نمونہ اپنے سے پہلوں کا بتانا ہے تاکہ اپنی تکلیف تم بھول جاؤ اور دوسروں کی تکلیف یاد آ جائے۔ جب دنیا بہت ستائے تو ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے زیادہ ستائے گئے ہیں، اپنی تکلیف آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے فرمایا قد کان من قبلکم، تم اتنی سی باتوں پر گھبرا گئے، تم سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ لَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ، کسی آدمی کو دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا،
فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اس کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا، فَيُجْعَلُ فِيهِ، اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا جاتا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، پھر آرا لایا جاتا، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى مِفْرَقِ رَأْسِهِ، اس کے سر کی مانگ پر رکھا جاتا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور اس بندہ مومن کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن یہ چیز اس کو دین اسلام کی تبلیغ سے نہ روکتی اور نہ ان کو روکتی جو اس کو دیکھ رہے ہوتے، ان کا ایمان بڑھ جاتا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ آگے چلتے۔ وَيُمْشَطُ بِإِمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جسموں پر، ما دون لحمہ وعظمہ، جو اس کے گوشت سے اتر کر اس کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی، لا يصدہ ذلک عن دینہ، لیکن یہ بھی اس کو دین پر عمل کرنے سے نہ روکتا۔ تمہارے ساتھ ایسا کب ہوا خباب؟ کس کے ساتھ ایسا ہوا؟ لیکن جلدی نہ کرو، وعدہ پورا ہوگا۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، اللہ اپنے دین کو، اپنے امر کو ضرور پورا کر کے رہے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار نکلے گا تنہا، صنعاء سے نکلے گا جو یمن میں ہے، حضرموت تک جائے گا، لا یخاف الا اللہ، بد امنی تو نام تک نہ ہوگا اس کا، اس سوار کو جس کے پاس مال بھی ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، طویل سفر کرے گا خلافت کی حدود میں، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، اور چرواہا جب بکریوں کو لے کر نکلے گا تو وہ بکریوں کو چھوڑ کر اگر کہیں چلا بھی جائے، اس کو کسی چور کا، ڈکیت کا خوف نہیں ہوگا کہ میری بکریاں کوئی چرا کر لے جائے گا، ایسا امن آئے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن خباب تم لوگ جلدی کر رہے ہو، صبر سے کام لو، یہ فطری تقاضے پورے ہونے دو، وہ منصب ملے گا، وہ منزل ملے گی جس تک ہمیں جانا ہے۔ اور وہ وقت آیا، صحابہ نے یہ دیکھا، ایسا امن آیا کہ سوار نکلتا صنعاء سے حضرموت تک جاتا، خیریت اور سلامتی کے ساتھ، کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ ایسا امن دکھاؤ اپنے علاقے میں جس میں تم نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے، پھر کہنا کہ تم خلیفہ ہو، اس سے پہلے نہ کہنا۔ اس دعوی خلافت کے محرکات کیا ہیں؟ آخر ان تینوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ دیکھیے، جماعت المسلمین اور اس کا امام موجود ہے، انہوں نے دوسری، تیسری اور چوتھی جماعت المسلمین بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو امام جماعت المسلمین ظاہر کیا۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ورنہ یہ دعویٰ نہ کرتے، اب کر لیا، ہم کمزور ہیں، ہمارے امام نے دعوی خلافت نہیں کیا، امیر ہیں، کمزور ہیں، آیات اور احادیث کے ذریعے آپ سے کہتے ہیں کہ اطاعت کرو۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں والدین کی اطاعت کے بارے میں سنا، یہی حال کمزور امیر کا ہے کہ جب والدین طاقتور ہوتے ہیں، بچہ کمزور ہوتا ہے، اس وقت اطاعت کے لیے کہنا ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بے بس ہے، والدین طاقتور ہیں۔ لیکن جب وہ طاقتور ہوتا ہے اور والدین کمزور ہوتے ہیں، تب کہاں ان کی اطاعت کرنا۔ ایسے ہی آج ہمارے امام کمزور امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ جب انشاءاللہ خلافت مل جائے گی، جب یہ خلیفہ ہوں گے، تو آپ کو خود ہی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس وقت اطاعت کرنے میں زیادہ لطف ہے، زیادہ اجر ہے، کیونکہ اس وقت یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آیات سنا سکتے ہیں، احادیث سنا سکتے ہیں۔ ان نادانوں نے جب امامت کا دعویٰ کیا کہ جماعت المسلمین کے امام ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بھلا دیا،
انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کمزور امیر کا دعویٰ کیا تو اطاعت کون کرے گا، لہٰذا ہم خلیفہ کا دعویٰ کر لیتے ہیں، تو جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے وہ اطاعت کریں گے، یہ سمجھ کر کہ یہ خلیفہ ہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے، خلافت ہے نہیں، لیکن صرف امام جماعت بننے کے شوق میں یہ کہہ دیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے پاس دو احادیث ہیں جو ان کی کم علمی ہے، ان کو اس کے علاوہ کوئی حدیث نظر ہی نہیں آتی۔ کہتے ہیں مسند امام احمد کی حدیث ہے، مسند ابو داؤد طیالسی میں بھی ہے صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ وہ رہے، ثم يرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ نبوت کو اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لینا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوت کے طرز پر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا نبی ہے یا خلیفہ ہے، تیسرے سربراہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الامارہ اور صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست کا کام، خلافت کا کام انبیاء چلایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے، ان کے خلیفہ بن جاتے اور خلافت چلتی۔ فإنہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا کہ وہ تمہاری سیاست کا کام چلائے۔ فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، خلفاء آئیں گے اور بہت سے آئیں گے اور وہ تمہاری سیاست کا کام چلائیں گے۔ ان دو احادیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یا تو نبی ہے یا خلیفہ ہے، تیسرا کچھ نہیں ہے۔ امام طبرانی اپنی ٹائم آپ کا ہو گیا، 5 منٹ مٹمٹا دیں۔ امام طبرانی اپنی الموجب الکبیر میں صحیح سند سے روایت لائے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے جہاں سند اس کی جید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوہ، ابتدا میں دین اسلام کا کام نبوت کے ساتھ چلا، ثم یکون خلافہ، پھر جب دین اسلام کا کام نبوت سے چلنے کے بعد نبوت کے انقطاع تک پہنچے گا تو پھر خلافت ہوگی۔ یہ دو ادوار آ گئے۔ ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت ہوگی وہ بھی رحمت کے ساتھ۔ ثم یکون امارتا و رحمہ، اور پھر امارت ہوگی وہ بھی رحمت کے ساتھ۔ اس حدیث نے 4 واضح ادوار کا ذکر کیا ہے، نبوت، خلافت، بادشاہت خیر کے ساتھ اگر ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی بادشاہ گزرے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، سورہ مائدہ میں ہے اللہ نے تم میں بادشاہت کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر بادشاہت بری نہیں ہے، بادشاہت وہ بری ہے جو غیر اسلامی ہو، اسلامی بادشاہت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا دور جو آج کا دور ہے، ثم یکون امارتا و رحمہ، امارت ہوگی وہ بھی رحمت کے ساتھ۔ یہ امام جماعت المسلمین، امیر جماعت المسلمین کا دور امارت ہے، دور خلافت نہیں ہے۔ جب دور خلافت ہو اس کی نشانیاں واضح ہوتی ہیں اور ایسا سربراہ خلیفہ کہلانے کا حقدار ہے۔ جماعت المسلمین اور اس کے امام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن اس بات کو آخر میں سمجھ لیجئے کہ جو صحیح بخاری کتاب الفتن اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے جس میں چوتھے دور کا ذکر ہے جو شر کا دور ہے، اس کے بارے میں فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعات علی ابواب جہنم، دائی، مبلغین ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان لے گا اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔
فقال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، مجھے ان کی صفات بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، کہا وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبانوں میں باتیں کرتے ہوں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ عربی ہوں گے، میں نے کہا کیا دین اسلام صرف عرب کے لیے آیا ہے؟ ہم من جلدتنا کا مطلب عربی ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں گے۔ ایسے دور کے بارے میں پوچھا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، آپ مجھے بتائیے اگر مجھے ایسا شر کا دور ملے۔ خلافت کا دور شر کا دور نہیں ہو سکتا، خلافت کی نشانیاں آپ نے سن لی ہیں، خلافت کا دور خیر کا دور ہوتا ہے، یہ شر کے دور کا سوال ہے۔ اگر مجھے ایسا شر ملے آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، ایسے شر کے دور میں جب فرقے دندنا رہے ہوں گے، جب شر پھیلا ہوگا، تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ چمٹنا ہوگا۔ اگر امام سے مراد خلیفہ ہے طاقتور، تو پھر یہ ان کے لیے ہے کہ وہ شر کا دور کیوں ہے اگر وہ خلیفہ ہے، اور اگر وہ خلیفہ ہے تو دعات علی ابواب جہنم، دروازوں پر جہنم کے کھڑے تبلیغ کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ وہ خلیفہ کیا صرف بیٹھنے کا خلیفہ ہے؟ وہ فتنوں کا سد باب نہیں کر سکتا، وہ ان کو بند نہیں کروا سکتا، ان کا استیصال نہیں کر سکتا؟ ایسا خلیفہ کس کام کا؟ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم سے مراد خلافت نہیں ہے، وہ شر کا دور ہے، اور یہی تلزموا جماعت المسلمین و امامہم کا دور آگے جا کر خلافت علی منہاج النبوہ تک پہنچے گا۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم منزل بمنزل سفر طے کرتے کرتے خلافت علی منہاج النبوہ تک پہنچو گے، اور پھر نشانیاں پوری ہوں گی، پھر تمہارا آج کا کمزور امیر کل کا طاقتور خلیفہ بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔